جی اسٹارٹ کرتے ہیں سر۔ ماجد مقصود ہے دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہے، وہ ہمارے سندھ کے بزرگ نوجوان ہمارے ساتھ سولت پاشا صاحب۔ سولت پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور سولت پاشا صاحب کو ہم سب سے پہلے ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید سر، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ویلکم، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، فار گیونگ می اے چانس ٹو کم ٹو یو۔ لیکن سولت مرزا نام ایسا ہے میرا کہ سولت مرزا اور سولت پاشا، تو یہ میں ہائی وے پکڑا گیا تھا، میں ہائی پکڑ کے اس نے کہا آپ تو جیل میں ہے۔ میں نے کہا میں جیل میں کیوں ہوں یار؟ کہ لگا اپنی گاڑی کے کاغذ دیکھیے، گاڑی کے کاغذ دیکھیے، اس پہ سولت مرزا لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں سولت مرزا مشہور تھا، سولت پاشا اتنا مشہور آدمی نہیں تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہنے لگا سر آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا یار میرا نام سولت پاشا ہے۔ میں نے شناختی کارڈ دکھایا، کہا نام صحیح کرا ہے اپنا، تو یہ ہوا۔ اچھا تو چلے، اچھا لیٹس اسٹارٹ سر۔ مجھے سولت پاشا از مائی نیم۔ جی سولت پاشا سر، یہ ایڈٹ ہو جائے گا اس میں۔ سر میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ یہ ہم انڈیا اور پاکستان کو ہمیشہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں۔ ہماری آزادی ہمیں ساتھ ملی اور انڈیا ہم سے اتنا آگے چلا گیا، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ اس کی کوئی سگنیفیکنٹ آپ کو کچھ اسباب نظر آتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ یار یہ کہانی بڑی لمبی ہے تھوڑی سی، اس کو مجھے کہتا ہوں مجھے اجازت دو تو میں تمہیں ذرا اس کی ڈیٹیل میں جا کے تھوڑا سا جاؤں میں۔ پلیز۔ اصل میں جو ہمارا ملک ہے اس کے لیے کوئی ہم نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، یعنی ہمارے جو لیڈروں کے تم نام لیتے ہو اور ہم لیتے ہیں، خوشی خوشی لیتے ہیں، ان میں سے کسی نے ایک دن بھی جیل نہیں کاٹی۔ اور ہمیں تو یہ انفیکٹ ہمارے لیڈرز کو یہ ایک طرح کا ایک پوائنٹ تھا ٹو گین میکسیمم بینیفٹس ان دا انڈیا، یہ ہمارا ایک بوگی تھا، رائٹ؟ they were not serious about it، اور لیکن یہ ہم پر اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ہم پہ تھوپ دیا گیا۔ کسی نے تھوپا، کیسے تھوپا؟ اب تھوپ دیا تو اس وقت جو ہماری لیڈرشپ تھی، وہ ہماری لیڈرشپ جو مسلم لیگ تھی اس وقت کی، آل انڈیا مسلم لیگ، باقی بعد میں پاکستان مسلم لیگ ہو گئی، تو اس کے پاس لوگ نہیں تھے یار، ان کے پاس didn't have the people جو مطلب ایک سیاسی ماحول کو سمجھیں، سیاسی کردار کو سمجھیں۔ اب میں لوگوں سے کہتا ہوں، برا مانگتے ہیں لوگ کہ یار تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے ان کو کبھی پتا تھا کہ چیچو کی بلیا میں کیا ہوتا ہے یا میرپور بٹھوروں میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈائنامکس، ادھر کے کیا پوزیشن ہے، ادھر کیا حالات ہیں، ان کو مطلب آپ کوہاٹ کے کسی گاؤں کی بات کرو، وہ کہہ جائے یار میں تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے۔ مطلب ہمارا جو وہ زمین سے منسلک نہیں تھے، وہ دھرتی سے منسلک نہیں تھے، اور اس میں ایک پرابلم ہو گئی ہماری کہ سہروردی صاحب کیونکہ بڑے صوبے کے لیڈر تھے، لیکن وہ ان سے یہ سوچ کے کہ بھائی یہ اگر بن جائے گا تو میں پھر میری حیثیت کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ میرے پاس تو یہاں ایک سیٹ بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ سہروردی صاحب کو انہوں نے غدار ڈکلیئر کر دیا۔ تو پھر ہمارے غداروں کی فیکٹری کھل گئی ہماری تب سے۔ تو ہم نے اس ملک کو ہم لوگ چلا نہیں پائے یار، ہمارے شروع سے نہیں چلا پائے ایگزیکٹلی، مطلب فرام ڈے ون، یعنی ایون ابھی بھابڑا کا قصہ سنو، یا ایون سندھ کی حکومت کو وہ تو جناح صاحب کے زمانے میں ہی توڑ دیا تھا نا، تو حکومت توڑ دی، کھوڑوں کی تھی، کھوڑو صاحب تھے، ایوب کھوڑو۔ اس کے بعد پھر یہ جو تھے پنجاب میں دولتانہ اور ممدوٹ، یہ لیاقت علی خان کی کیا جناح صاحب کی بھی نہیں سنتے تھے، انہوں نے پھر جھگڑوں میں تو ان کا اثر ہی نہیں تھا ان پر۔ تو میں بڑی فرینک بات کر رہا ہوں یہ میں کہ لیکن مطلب اچھی نہیں لگے گی لوگوں کو، لیکن میں مجبور ہوں، میں نے جو پڑھا ہے، میرے جو اسٹڈیز ہے میری، تو آئی فیل اٹ از شاکنگ کہ ہمیں مطلب
ایسا مل گیا. اس ماحول میں ہم آئین بنانے کے قابل نہیں تھے, کیونکہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ آئین بنے گا, اڈلٹ فرنچائز سے بنے گا, ون مین ون ووٹ ہوگا, تو بنگال کی ساری ہمیشہ کے لیے, جس طرح آج پنجاب سے خطرہ ہے نا کہ پنجاب کی سیٹیں جو لے گیا وہ حکومت بناتا ہے, اس وقت وہ بنگال تھا 56%, تو یہ لے گیا تو پھر یہ حکومت تو ہمیشہ یہی بنے گا, تو ان کو حکومت سے باہر رکھنا تھا, اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. پھر پیریٹی کے بنایا. میں یہ سب آف ہینڈ بات کر رہا ہوں, مطلب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے ڈائریکٹلی. تو پیریٹی کے اصول کے تحت 56 کا کانسٹیٹیوشن بنایا کہ برابر ہوں گے. اب جس جمہوریت میں 56% 44% کے برابر ہو جائے, اور ان 44 کو ملانے کے لیے 1 یونٹ بنایا جائے, تاکہ یہ 44 اور یہ پھر 50% ہو جائے. ایک تو ویسے ہی اور لاپ سائڈڈ ہو گیا, تو 56 کو وہ خیر چلو بنگالیوں کی مہربانی کہ وہ راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں یہ. تو لیکن ہم نے اپنے پاس کیا کیا, پھر ہمیں 1 یونٹ بڑھانا پڑا ان پہ, کیونکہ 1 یونٹ نہ بڑھاتے تو پھر بنگال ہم پر اکثریت ہو جاتا. اگر ہم ٹوٹ جاتے 4 پروونسز ہوتے تو پھر بنگال ہو جاتے 50% بنگال, باقی 20% فلانا, 15% فلانا, 30% یا 25% پنجاب, اس طرح مطلب بنتا 5% بلوچستان. تو اس لیے یہ ہم لوگ شروع سے اس چکر میں پھنس گئے سارٹ آف, یا پھر وہی بات کہ پتہ نہیں یہ اوپن فورم ہے نہیں کہنی چاہیے, لیکن کہے بغیر چین نہیں آتا, کوئی نیچرل سا تھا, the whole setup was natural. تو اس کے اندر اس کی جب وہ پولیٹیکل پارٹی کمزور ہوئی, اور پھر آپ کو نے پڑھا ہوگا کہ وہ آبجیکٹیو ریزولوشن آیا تھا 49 کا, تو جب پارٹی کی ویکنیس ہوئی تو پھر ملا کو پکڑا گیا کہ ملا کی سپورٹ لی جائے, کیونکہ وہ ملا کی سپورٹ لیں گے آپ تو پھر ملا کو ایک دفعہ نے جب انٹری دے دی اس کے اندر ملک میں, حالانکہ ملا کا پاکستان بنانے میں کوئی رول نہیں تھا, ملا کا کوئی ایک رول نہیں تھا, مطلب بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان بنانے والوں میں شامل نہیں تھے, ہمارے بزرگ شامل نہیں تھے. لیکن 49 کی ریزولوشن دے کے آپ نے انہی مولاناؤں کو دیکھ کے آپ نے اپنے سر پہ بٹھا لیا, اندر گھسا دیا. اس سے کیا ہوا کہ آپ نے جو اقلیتیں تھیں آپ کے پاس, ان کو آپ نے افینڈ کیا, ڈرایا, اپریہنسو کیا کہ یار یہ کیا بنانے جا رہے ہیں, مطلب یہ کوئی ملک, مطلب یہ تو عجیب و غریب ملک بننے جا رہا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ظاہر ہے ان کو ایک چاہے 10% پاپر اس وقت تو زیادہ تھی, 10-12% پاپر بنگال میں کیونکہ زیادہ تھے ہندو, تو ان سب کو بھی ایک فکر لاحق ہو گئی نا یار یہ کیسے ہم لوگ چلے. پھر وہ منڈل صاحب خود واپس چلے گئے, وہ اس نے اعتراض بھی کیا تھا. انٹرسٹنگلی وہ جو تھا وہ جو ظفر اللہ خان تھے, سر ظفر اللہ خان, انہوں نے تقریر کی کہ یہ جو منڈل صاحب نے تقریر کی ہے اقلیتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان کبھی بھی اپنی اقلیتوں پہ زیادتی نہیں کریں گے. بعد میں خود انہی کی جو جماعت تھی وہ خود اس جماعت سے بلاؤ کرتے تھے, اس کو جب نے اقلیت ڈکلیئر کر دی. تو یار ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں اس ملک میں, یہ ہوتے رہے ہیں, بیکاز اٹ از ناٹ اے نارمل کنٹری. نارمل کنٹری میں جمہوریت ہوتی ہے, نارمل کنٹری میں کوئی فوج کی حکومت تو نہیں ہوتی. 40 سال حکومت کی ہے, 35 سال 38 سال ڈائریکٹ, اور باقی 35 سال 38 سال کسی کو کرنے نہیں دی. وہ بھی پیچھے کبھی ہائیبریڈ نظام, کبھی فلانا کرو, کبھی 2 سال بعد بے نظیر کو اتار دو, 3 سال بعد نواز شریف کو اتار دو, پھر بے نظیر کو لے آؤ, مطلب یہی کرتے رہے. پھر آپ نے دیکھو یار اتنی, ہاں میں مطلب میری بات اتنی گرم ہو گئی کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. خیر چلو, اٹ ہیز بین تھینکس گاڈ. چلو
میرا خیال ہے یہ کافی ہے کہ اچھا اس آپ کے سوال سے تو اس جواب سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع سے ہم نے بنگالیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن پھر ہم نے الزام لگا دیا کہ یہ بھٹو صاحب نے توڑا. چلو ایک بات تو آپ نے اسٹیبلش کر دی، لیکن پھر آپ ہمیں یہ بتائیں نا سر کہ ہم نے جب یہ ملک، آپ خود کہہ رہے ہیں اور آج کل میڈیا میں بڑا عام کہا جاتا ہے کہ ہم نارمل کنٹری نہیں ہے، آپ نے ابھی بھی کہا، تو ہم نارمل کب بنیں گے سر؟ جی ہاں، ہم نارمل کب بنیں گے؟ نارمل بننے کے لیے مجھے پہلے سول سپریمیسی چاہیے، جو مجھے تم جیسے لوگ جو ہیں وہ مجھے آنے نہیں دیتے میرے ملک میں، رائٹ. اور مجھے سر والوں سے کہنا ہے کہ آپ جائیں اپنے بیرکس میں، وہ جاتے نہیں ہیں. مولوی صاحب کو مجھے مسجد میں بھیجنا ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اپنے، وہ وہاں نہیں جاتے. وہ دونوں ہمارے سر پہ سوال ہیں. تو اور ان کے دونوں کے ایجنڈا ہیں، اور وہ دونوں ایجنڈا جب کبھی عوام کی اپرائزنگ ہوگی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تعاون کریں گے. وہ تعاون کر کے جس طرح ایک دفعہ تمہیں یاد ہوگا ملا ملٹری الائنس بنایا تھا، جب ایم اے میں بنا تھا اس کو ملا ملٹری الائنس بولتے تھے کہ وہ کیونکہ دونوں کا یہ تھا. تو اس سے ہماری جان چھوٹتی نہیں ہے. انڈیا سے بغیر دوستی کرے ہم نارمل ہو ہی نہیں سکتے. میں تو کہتا ہوں ہمارا فیوچر ڈپینڈنٹ ہے with friendship, normal relation with not only with India but also ایران، افغانستان، چائنا سے چلو ہم بنے ہوئے ہیں تو ہماری ضرورت ہے تو چائنا، یہ ہمارے چاروں طرف جو ملک ہیں، یہ خطے کے جو انڈیا اور افغانستان سے تو ہم، اور چائنا سے بھی، اب ایران سے بھی ہماری کوئی بہت اچھی دوستی نہیں ہے. مطلب خطے سے ہم باہر ہیں، خطے میں ہم ہیں ہی نہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹریڈ ہونی چاہیے، ہماری اکانومی ہونی. نہ اکانومی کیسے ہوگی یار؟ اکانومی تو 65 کی وار تک پاکستان کی 67% ٹریڈ، امپورٹ ایکسپورٹ واز تھرو انڈیا، ٹو انڈیا، ٹو اینڈ فرام انڈیا. اٹ واز، یہ ہمارا وہ تھا. اب آپ کو ایک دم کٹ آف کر دیا آپ نے، اس پہ پابندیاں لگا دی، وہ یہ خطے کی ٹریڈ جو ہوتی ہے نا، جس طرح آج ہمارے پنجاب سے سندھ مال جاتا ہے، شکر یہاں کم ہو گئی، شوگر سندھ میں کم ہو گئی، پنجاب سے لے آؤ بھائی. یا وہاں ویٹ کم ہو گیا، چلو یار سندھ سے لے جاؤ. یہ سبزیاں بھی، یہ ایون مینگو آم ہے یار، یہ سندھ کا آم ہے، یہ پنجاب میں جا رہا ہے. پھر آخر جب سندھ کا ختم ہو جاتا ہے تو پنجاب کا شروع ہو جاتا ہے، تو یار چلو چونسا منگا لو. تو یہ ایک طرح کی انٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے جس سے کوئی کوہیژن بنتا ہے، ایک دوسرے پر ایک وہ بنتا ہے جس سے ہم ساتھ رہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. ساتھ رہنے میں مجبور بھی ہوتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے ساتھ ہونا، کہ یار ہمیں ایزی لگتا ہے نا کہ یار یہ پنجاب سے آ جائے گا، اس پہ کیا ہے؟ اگر آم یہاں ختم ہو گیا اور میرا دل چاہ رہا ہے آم کو، تو میں اپنا ایک دوست کو، کسی کو فون کروں گا پنجاب میں، لاہور میں، کہ یار مجھے تو 4 پیٹی آم تو بھیج دے یار. بھیج دے گا مجھے وہ، جیسے کیونکہ مجھ سے وہ سنیڑی منگوا چکا ہے پہلے، پچھلے سال میں نے سنیڑی بھیجی تھی اس کو، تو اب وہ بھیج دے گا. تو یہ تعلق، اب یہ جو جس زمانہ میں بات کر رہے ہیں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی زبان نہیں ہے مادری، رائٹ؟ یہ پاکستان میں 95% لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے. ان کی ماؤں کی زبان سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بلوچی ہے، پختو ہے، براوی ہے، مطلب مختلف ہے، رائٹ؟ لیکن اب آیا یہ جس طرح ایک لینگوا فرانکا، یہ ہم لوگ ساتھ رہ کے بنے نا. اب آپ اپنے بزرگوں سے، دادے سے پوچھیں کہ وہ اردو میں بات کرتے تھے تو اگر مکھے چھا خبر اردو جی، مکھے اردو خبر ہی کہاں نہیں، اردو کی گالندان. تو پھر یہ جو ہے نا، یہ اس نسل، حالانکہ ابھی ہم کتنے، اس سے 50-60 سال 70 سال ہوئے نا، لیکن ہم لوگوں نے، آپ شاعری انجوائے کرتے ہو، اردو شاعری انجوائے کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. میں کیونکہ سندھ میں رہا ہوں تو اس لیے میں کم از کم، اگر بہت اچھی بول نہیں پاتا تو کم از کم کوئی لکھی ہوئی تحریر ہوتی ہے اسے میں پڑھ لیتا ہوں. پڑھ کے میں 70% سمجھ لیتا ہوں کہ یار یہ لکھا ہوا کیا ہے، تو مجھے اس کی سمجھ آ جاتی ہے.
تو یہ آپس میں رہ کے ہم نے اب اس اردو زبان جو ہے پورے پاکستان میں ہر جگہ پر اس نے وہ بن گئی. وہ اسی وجہ سے بن گئی نا, ساتھ رہنے کی ضرورت ہے میری. آپ کو مجھ سے کچھ چیز چاہیے تو آپ کو پتا ہے یار اس کو سندھی آتی نہیں, تو بھاگ جائے گا دو تین جملے سن کے, پھر یہ کہے گا مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا. تو آپ کو مجھے کسی پٹھان سے, وہ پٹھان سے میں بات کروں گا, اردو میں بات کروں گا, تو وہ پھر کہے گا اچھا چلو مجبوری ہے جواب دیتا ہوں, تو جواب دے گا مجھے. اس طرح یہ وہ بنتا ہے, ایک لنک بنتا ہے ہمارا. کبھی زبان ہوتی ہے, کبھی ٹریڈ ہوتی ہے, یہ چیز. تو ہم لوگ انڈیا سے ہماری زبان بھی, ہم تو ان کی فلمیں تک تو ہمارے پاس تو اپنی فلمیں تک نہیں ہیں, ہمارے پاس تو اپنے گانے تک نہیں ہیں یار. ہم تو گانے بھی انڈیا کے سنتے ہیں. اگر ہماری زبان کے گانے نہیں سن رہا, اگر فوک نہیں سننا یا لوکل نہیں سننا, تو آپ انڈیا کے گانے لگاؤ گے. تو ہماری تو فرسٹ چوائس ہوگی کہ انڈین گانا مطلب ہمیں مل جائے. کوئی لتا کا گانا, لتا کشور کو تب آ گئے, پتہ نہیں نئے کتنے آ گئے ہوں گے, مجھے تو میرے بڈھے آدمی کو پتہ نہیں, تو نئے لوگوں کو تو پتہ ہو گیا کیوں. لیکن ہم نے اب ایون آپ جہاں بھی رہتے ہیں, میر پرخاص میں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ میر میر پرخاص میں رہتے ہیں. آپ کے والدہ صاحبہ پتہ نہیں کسی گاؤں میں رہتی ہوں گی, فرض کرو ان کے گھر ٹی وی چلتا ہے تو انڈین ڈرامہ دیکھتی ہیں وہ. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ تو اس لیے یہ نیچرل ہے کہ مطلب ایک زبان جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ان سے تعلق رکھنا آپ کا, یہ نیچرل ہے. اس لیے پاکستان کو انڈیا سے لازمی رکھنا پڑے گا. یہ انڈیا کے لیے نہیں, انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں, ہمارا فائدہ ہے, ہمیں بچانا ہے. بادشاہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نارمل اسٹیٹ تب بنیں گے جب انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہماری اچھی ہوگی, لیکن یہاں تو ون یہ سیگمنٹ, جی پلیز. دس از ون سیگمنٹ. ہاں جی انڈیا سے ریلیشنز ہاں, از ون سیگمنٹ. لیکن جی لیکن ہمارے ہاں تو یہ غزوہ ہند وغیرہ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہے یہاں تو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہاں کہ ہمیں کچھ اور ملا نہیں یونائٹ رکھنے کے لیے اس ملک کو, تو ہم نے ایک دشمن کریٹ کر دیا. اب ہمارا ایک دشمن بنا دیا, کامن انیمی. اب وہ کامن انیمی سندھ کا, فرینکلی جتنا پنجاب والا اسے کامن انیمی سمجھتا ہے, بلوچستان والے کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ انیمی ہے ہمارا. ایون میں انڈیا کیوں گیا ہوں مجھے پتہ ہے. جی تو ایون انڈیا میں جو ساؤتھ میں رہتے ہیں نا, جی حیدرآباد, دکن, اور وہ جو نیچے تامل ناڈو اور بنگلور میں جو رہتے ہیں, بنگال میں ایون, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے پاکستان سے دشمنی میں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ صرف نارتھ انڈیا کا جو ہندی بیلٹ ہے اس کا صرف ہے مسئلہ کہ انڈیا یہ کرے گا, لیکن وہ فرینڈلی بہت ہے, وہ آپ سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, چاہے نارتھ والے ہو چاہے ساؤتھ والے ہو. لیکن نارتھ والے تھوڑے سے اپنا ایک ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے یا پاکستانی ہو, نیچے والوں کو غرض ہی نہیں ہے, ان کا کیا تعلق, نہ جنگیں ان کے پاس ہو رہی ہے, اگر جنگ ہوتی ہے اس کا انہیں کوئی نقصان ہونے والا ہے, انہیں کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. ہمارا آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں نارمل اسٹیٹ کی, تو اب آپ غزوہ ہند بیکار فضول بات ہے. یعنی غزوہ ہند دو طرح کر دیا تو میں, جہاد بھی دے دیا, فوج بھی آ گئی اور ملا بھی آ گیا. یعنی یہ مکسچر ہے دونوں کا, جس کا جو ہماری اس کا ڈلیما کا اصل شکل ہے, کہ وہ اصل دیٹ از the actual reason. یار برباد ہی میرا, میں اتنی بول رہا ہوں. نہیں آپ تو کچھ بھی نہیں بول رہے سر, لوگ زیادہ بولتے ہیں, آپ تو بڑے ریزرو ہیں. لوگ تو زیادہ بولتے ہیں, آپ تو بڑے ریزرو ہیں, آپ لکھتے تو زیادہ اس سے. اچھا سر مجھے اچھا اب تھوڑا سا ہم اب کرنٹ سچویشن پہ آ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آپ ون آف دا کنڈیشنز کے ہم تھوڑا نارملائز کریں. ابھی جو کرنٹ ہماری صورتحال ہے, میں پڑھ رہا تھا ابھی آپ کا ایک ٹویٹ, آپ نے کہا کہ عمران خان کو بھی لیول پلے فیلڈ ملنا چاہیے, اور نواز شریف اگر صرف اسی کو سیٹیں ملیں گی یا 30% ان کو ووٹ ملا تو وہ نواز شریف ایک مضبوط نواز شریف نہیں بنے گا. دو کہ آپ نواز شریف ہاں کے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ نے کانٹیسٹ بھی کیا تھا شاید حیدرآباد سے, تو آپ ان کے ہاں سپورٹر بھی رہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آئندہ جو 8 کو جو الیکشن ہوگی فیب کی اگر ہوگی، تو آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی پولیٹیکل ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ جس طرح عمران خان کو بالکل کارنر کیا جاتا ہے، میں اسٹیبلٹی سے پہلے آپ کو کریڈیبلٹی ہاں کریڈیبلٹی آف الیکشن چاہیے. ہاں وہ بھی نہیں آئے گی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کریڈیبلٹی بھی آف نہیں آئے گی. الیکشن جو ہے نا وہ چاہیے، درکار ہے. اور اس کے لیے میں نے جو وہ تھیسس پیش کیا تھا کہ دیکھو یار ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں نا، اب ہمارے نمائندے ہوتے ہیں 20-25 ہوتے ہیں، قومی میں 40 ہوتے ہیں، صوبائی میں یار 15% 20% ووٹنگ ہوتی ہے. کیونکہ کراچی کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کراچی میں ایک وہ الطاف بھائی ہوتے ہیں، وہ اب انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تو جو 40% 45% ووٹنگ ہوتی ہے نا، اس کی جگہ 20 ہوتی ہے، 25 ہوتی ہے، کہیں بہت زور مارا تو 30% بھی ہو جاتی ہے. لیکن باقی جگہوں پہ ہوتی ہی نہیں ووٹنگ. نوبڈی از بودرڈ. اگر فرض کرو خدا نہ خواستہ ایسے الیکشن اتنی ووٹنگ کے ساتھ، یہ میرے ایک بیک آف مائنڈ ایک خوف ہے کہ اس الیکشن کی اس کے ساتھ 20% 25% 30% ووٹنگ کے ساتھ اگر کوئی حکومت آتی ہے، نواز شریف کی ہو یا کسی کی بھی ہو، نواز شریف کی ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کو لگے گا کہ یار میں مطلب مجھے نہیں لینا چاہیے. مطلب یہ ہوگا یہ کہ جو سامنے والا ہوتا ہے نا، جس سے آپ کا اصل مسئلہ ہے، وہ کہے یار آپ کو بات کرو سخت کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا، وہ کہے گا یار تم 25% ووٹ والے ہو، 75% نے تو آپ کا ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے. آپ کس بنا پہ کلیم کرتے ہو کہ عوام کے نمائندے ہو آپ؟ کریڈیبلٹی. تو کریڈیبلٹی کے لیے الیکشن آپ کے ایسے ہونے چاہیے جس میں تمام ڈیموکریٹک پارٹیاں، تمام وہ لوگ جو الیکشن لڑ سکتے ہیں، وہ ان کو آپ الیکشن لڑنے دیں. اسے کیا فرق پڑتا ہے یار، وہ 15 20 25 50 سیٹیں لے بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسرے آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے وہ. آپ بعد میں پھر بیٹھ کے ہو سکتا ہے انہیں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بنا لیں کہ چلو بھائی اب آپ آ گئے ہو، چلو ہم تھوڑے زیادہ ہیں، آپ تھوڑے کم ہو، تو چلو فیصلہ کرتے ہیں. تم بھی اپنی عادتیں بدلو، ہم بھی اپنی عادتیں بدلتے ہیں، اور یہ کسی اور کو بنا دیتے ہیں. تو کیونکہ نواز شریف تو کولیشن گورنمنٹ اگر بنے گی تو وہ تو نہیں بنے گا، اس کو ان کا اسٹائل نہیں ہے. اندازہ کرنٹ سیناریو کی جو میں سمجھتا ہوں وہ تو نہیں بنیں گے. کیونکہ میری اپنی جو فیلنگ ہے کہ حکومت بنے گی مسلم لیگ نون، پی پی اور مولانا کی، یہ تینوں ملا کے حکومت بنائیں گے. یہی بنے گا. یہ 8 فروری کے بعد جو مرج ہوگی نا، وہ یہی ہوگی سچویشن. اچھا پاشا صاحب، آپ جیسے ابھی کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پرسیپشن بالکل لوگوں کی درست ہے کہ ابھی نواز شریف کو کچھ زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، کچھ کنگ پارٹی والا سی فیلنگ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھو میں اگر کہوں کہ نہیں ہو رہا بالکل تو جھوٹ ہوگا. مطلب ایسا کوئی میں اسے نہیں کہوں. لیکن اگر وہ صرف ان کی تعاون سے چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ چل نہیں پائیں گے. ان کے اندر، پارٹی کے اندر اپنی جان ہونی چاہیے، اپنے لوگ ہونے چاہیے، اپنے ووٹ ہونے چاہیے، اپنے ووٹوں کو نکالنے والے ہونے چاہیے. تو صرف ان پہ نہیں چلیں گے وہ تکیہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو سر والے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارا، وہ لڑ بیٹھا ہے اس سے، عمران خان سے، یا عمران خان اس سے لڑ بیٹھا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے اندر سینگ پھنسا بیٹھے ہیں. تو جب سینگ پھنسا بیٹھے ہیں تو بیچ میں جو ہوں، مطلب بھلے تم لڑتے رہو واپس، میں تو اپنا نکل جاؤں نا. تو اس وقت نواز شریف اس پوزیشن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سینگ ادھر پھنسے رہے اور میں جو ہوں اپنی پنجاب لے کے چلا جاؤں. بہت صرف ایک ہوتے ہیں، جب اپنی پارٹی کا ہی آدمی ہے، وہ اس سے بات کر رہا تھا، میں یہی والی بات تھا والی جو میں نے لکھی تھی، بلکہ اس سے بات کرنے کے بعد لکھی تھی. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر کیا ہو کہ الگ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو یہ چیز حکومت ہے. میں نے کہا یار نہیں، حکومت سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی ووٹ کریڈیبلٹی ہے. آپ نے ووٹ لیا ہے تو آپ
डेमोक्रेसी में चलाते हैं, वरना फिर आप एक कमजोर होंगे, यू विल बी ए वीक प्राइम मिनिस्टर, जो भी चाहे शहबाज शरीफ हो उस वक्त या अयाज सादिक हो। वो भी हमने डिस्कस किया था कि अगर नवाज शरीफ नहीं होगा तो कौन होगा, तो उधर कहा कि मैंने कहा शहबाज शरीफ, मैंने कहा शहबाज को तो पंजाब लेके जाना चाहते हैं, तो फिर मैंने दूसरा उसने कहा, मैंने सबने सोचा मुतफिक हुआ हम कि अयाज सादिक को बनाएगा ये, क्योंकि ये खुद नहीं बनेगा। मेरी अपनी थीसिस है कि ये अगर बने नवाज शरीफ साहब तो 2-3 महीने 4 महीने के लिए बन के देखेंगे हालात किस तरह चल रहे हैं, और अगर उनको समझ में आएगा कि ऑफिस तो मिल गया लेकिन पावर नहीं मिली, तो वो ही वुड डिसाइड टू लीव इट। और वो फिर ये तो नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हुकूमत तोड़ देंगे, नहीं, वो अपनी जगह पर किसी को देंगे और खुद उस प्रेसिडेंशियल सीट पे जाके बैठ जाएंगे, अपना 5-6 साल आराम से उधर गुजार लेंगे। अब उनकी माशाल्लाह 75 के हैं वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे, और ऑफिस भी होगा और उसकी वो भी होंगे, और अयाज सादिक हो या भाई हो या फलाना हो धमाका हो, उस पर एक तरह की वॉच भी होगी, जिस तरह वो करते थे जरदारी साहब करते थे गिलानी पे और राजेब मुशर्रफ पे, इस तरह अशरफ पे, तो इस तरह वो करेंगे। तो ये है, ये आपकी थीसिस है कि इसकी कोई सोच भी पाई जाती है पार्टी में? पढ़ नहीं, ये सोच पार्टी में नहीं है, ये मेरी अच्छा अपनी है, अच्छा अच्छा, ये आपका ख्याल है। अच्छा मैंने डिस्कस किया है पार्टी वालों से। हाँ, अच्छा अब आते हैं सर हम नेशनल से थोड़ा प्रोविंस पे। मेरी एक फीलिंग है, थोड़ा सा ये महसूस होता है कि उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग लोग जो सिंध के असली वारिस हैं, इसको हमने देखा है कि अपनी अपनी पॉकेट्स में रहते हैं। इनकी कोई सोशल जो लाइफ है वो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो आप जैसे गुजरे या बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी वाले, आप नहीं समझते कि जो इंडिजिनस लोग हैं या अब वो भी हमारे ही भाई हैं, तो इनमें कोई एक सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कराची में नफरत की सियासत इतनी बढ़ गई है कि रोडों पे लिखा हुआ है कि भाई सिंध के लोगों ने कराची पे कब्जा किया हुआ है, ये कभी नहीं लिखते कि बाजोड़ के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, या ये नहीं लिखते कि पंजाब के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि जो रियल सिंध का बंदा अपने कैपिटल में जाता है उसके लिए भी थोड़ी इस तरह की बात की जाती है, आप इस हवाले से सर क्या कहते हैं? यार देखो, ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, कराची में पैदा हुआ हूँ। माई पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, लेकिन उन्होंने कुर्बानी नहीं दी थी, वो जहाज में बैठ के आ गए थे, और 49 में शादी हुई थी, 1949 में सितंबर वगैरह में, और डकोटा जहाज चलता था वहाँ से दिल्ली से कराची, उसमें बैठ के वो आ गए थे दोनों मियाँ बीवी, मेरे बाप माँ कुर्बानी के लिए नहीं आए थे। खैर मैं फिर यहाँ पैदा हुआ, तो मैं पैदाइशी इधर ही का हूँ, लेकिन जब से मुझे समझ में आया है, मुझे ये सियासत है, ये वाली सियासत, ये मुझे कभी भी इसने मुझे इंटरेस्ट नहीं किया। मुझे इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कभी फायदा हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे अपनी बाद में जब मैं ग्रो किया मैंने कहा यार देखो, हम लोग जो आए थे इंडिया से आए थे, और कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ दरमियाने थे, हर तरह के लोग आए थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ कसाई थे, कम पढ़े लिखे थे, दर्जी भी थे, हर तरह के लोग आए थे ना, मतलब हर किस्म के लोग आए थे। ये तो नहीं है कि सारे के सारे कोई वोट के आ गए थे, हर तरह के लोग थे। वो आ गए शहरों में एकदम अपॉर्चुनिटी हो जाती है एजुकेशन की, एकदम अपॉर्चुनिटी हो जाती है जॉब्स की, राइट। सिंधी जो था वो अपने जहाँ भी गाँव थारू शाह में रह रहा है, खानवान में रह रहा है, उसे क्या दिलचस्पी थी, उसको तो रोजी चल रही थी उसकी, तो वो तो रह रहा था ना। वो बहुत देर में उसने उसको ये जो फैसिलिटीज हैं इसकी, वर्च्यूज ऑफ आज़ादी तो खैर नहीं, सिविलाइजेशन की, एजुकेशन,
ہیلتھ فیسلٹی یہ بہت بعد میں ملنی شروع ہوئی ہے اس کو. اور اس میں بھی شکر کرے کہ ایک 5 سال کا دور بھٹو صاحب کا آ گیا. بھٹو صاحب نے, آپ تو شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے یا مطلب بالکل ہوش نہیں سنبھالا ہوگا آپ نے. بھٹو صاحب کا سب سے بڑا جو سندھ پر احسان ہے وہ اس نے سندھی مڈل کلاس کریٹ کر دی, کیونکہ ان کو جابس ملائے. وہ ان کو جاب تو ملتی نہیں تھی یار. پہلے اسکولوں میں جو اسکول کا وہ بن گیا, ٹیچر بن گیا, یا پٹواری بن گیا, یا تپے دار بن گیا, یا پٹے والا بن گیا, یا فلانا کلارک بن گیا, بس یہ جاب ہے. تو اب وہ جو ان کے آنے سے وہ فوڈ انسپیکٹر بن گئے, اور کسٹم میں انسپیکٹر بن گئے, دوسرے پی آئی اے میں بھرتی ہو. تو ان کے پاس ایک وہ شہروں میں رہنے لگے ایک مڈل کلاس. پھر ان کی اولادیں, آج اب دیکھیں ان کی اولادیں مختلف آفیسز میں سیکرٹریز ہیں, مطلب سیکرٹریز ہیں, پروونشل سیکرٹریز ہیں, اور بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں, ڈی جیز ہیں. وہ ان کے داداؤں کو دیکھے تو وہ زمیندار تھے, تو وہ سیکنڈ جنریشن آئی ہے. تو یہ بھٹو صاحب کا جو احسان ہے نا, وہ سندھی قوم مطلب 100 سال ہی پورا نہیں کر سکتی, اس کو ادا نہیں کر سکتی. اس نے چینج ہی کر دیا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کلچر پہلے کا. تو اس نے 5 سال میں وہ, اب باقی مجھے کسی کو شکایت ہو میرے اردو کہ یار اس نے ہماری تو بھائی پہلے تو تم 100% 80% جاب لے جاتے تھے, 80% جابس تمہارے ملتی تھی, ان کو 20% ملتی تھی. تو اب ان کے اس کو جو ان کی آبادی ہے اس کے تناسب سے ان کو اگر جابس ملنے لگی ہے تو تمہارے کو کیا قصور ہے. اب تو بلکہ یہ ہے کہ جو یہ کوٹا سسٹم, میں کوٹا سسٹم کا بہت سخت حامی ہوں, اور میں سمجھاتا ہوں ان کو کہ انفیکٹ اب جو یہ کوٹا سسٹم جو ہے نا, یہ جو 40% اربن کا ہے نا, اٹ گوز ان ٹو دی بینیفٹ آف اربن. یہ کوٹا سسٹم جو ہے نا, یہ کیونکہ سندھ کا یوتھ سندھ اسپیکنگ یوتھ وہ ایجوکیشن میں بھی آگے نکل چکا ہے, اور وہ بہت ساری چیزوں میں آگے نکل چکا ہے. ادھر سے یہ جو ادھر رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, ان سے آگے نکل چکا ہے. ان کو فیسلٹی ملی ہے, وہ یہاں بھی پڑھتے ہیں. حیدرآباد میں اچھی فیسلٹی ہیں, سکر میں بھی ہیں, ہر جگہ انجینئرنگ کالجز ہیں, نواب شاہ میں, ادھر ادھر میڈیکل کالجز ہیں. تو وہ سندھی جو آبادی ہے نا, اس کے اندر یہ مطلب اب ظاہر ہے. پھر وہ آپ اس سے مقابلہ اگر کرنے بیٹھو گے نا, تو وہ مقابلے میں جیت جائیں گے. مطلب میں تو اب تل کو یہ کہتا ہوں, تم نے تو جس طرح ایک نعرہ لگایا تم نے, اور اس نعرے کے پیچھے تم نے اپنی 2 نسلیں تباہ کر دی, 1985 سے لے کے اور 80 سے لے کے وہ نعرہ لگایا ہے, اور 2016 تک چلا ہے, وہ 17 تک چلا ہے. ابھی بھی پھر اس کے جو آف شوٹس ہیں پھر آ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ نے 2-3 نسلیں اپنی آپ نے جاہل بنا دی نا. اس دوران سندھی اسپیکنگ جو ہے وہ خدا کا شکر ہے, وہ اس کو کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑا کہ یہ وہ اپنے آرام سے وہ اب آپ کے لیول کیا آپ کو چھوڑ گیا. اب جو ہے اس کو وہ آپ مقابلہ کرو گے نا, تو وہ آگے وہ جیتے گا. اگر سب ساری چیزیں میرٹ پہ کر دو نا, تو وہ جیت جائے گا. پھر آپ کہو گے یار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کر دی انہوں نے سندھی, کیونکہ وہ ہے سیکرٹری صاحب, اس نے بے ایمانی کر دی. پھر آپ اس پہ الزام لگاؤ گے, ٹھیک ہے نا. اس سے بچنے کے لیے یہ 40% رہنے دو, یہ دیٹ گوز ان ٹو یور بینیفٹ. کیونکہ یہ لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے جو اردو اسپیکرز کی نئی نسل ہے, وہ سرکاری ملازمتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی, کیونکہ کیسے بھی حالات ہوئے, جب بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی بھی انہیں کو زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں. جو سندھی اسپیکنگ ہے ان کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھو, بینکوں میں چلے جاؤ یا کدھر میں چلے جاؤ, ملٹی نیشنل میں چلے جاؤ, کہیں چلے جاؤ, کاروبار میں کسی میں آفس میں, تو آپ کو خال نظر آ جائے گا. ایک کا دکا کسی بینک کا مینیجر یا افسر نظر آ جائے گا, باقی سب اردو اسپیکنگ ہے.
تو یا کاٹھیاواڑی یہ وہ ایک ہی وہ ہے. اور تو وہ اب ان کو جیسے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یار تم سی ایس ایس کر لو, وہ کہتے ہیں سی ایس ایس کیا کریں, سی ایس ایس میں 70,000 تنخواہ ملے گی, تو ہمیں تو 2 لاکھ سے شروع ہو رہا ہے, ملٹی نیشنل ہمیں 2 لاکھ دے گی. میں کہتا ہوں یار دے گی, لیکن یار یہ دیکھو نا پھر رہ جاؤ گے, پھر یہ تو وہ رہے گی, تب پھر نہیں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں اس سے. تو اب تو خیر فیلنگ ہی وہ ہو گئی ہے کہ جس کو موقع لگے وہ باہر چلا جائے. تو ہماری حالات ہی چیز ہو گئے, دنیا ہی بدل گئی ہے, دنیا ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بس کیا بولے ابھی. اچھا یہ لیکن جس جو آپ کا جو پوائنٹ اٹھایا نا آپ نے, یہ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یار ہم لوگوں پہ احسان کیا تھا انہوں نے, کہ ہم لوگوں کو انہوں نے جگہ دی, ہم لوگوں کو شہروں میں رہنے دیا, ہم لوگوں کو ویلکم کیا. تو ہمیں کوئی انہوں نے, میرا خیال ہے 20-25-30 سال تک تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا. یہ جو کراچی میں یہ جو تحریک بنی تھی ہمارے بچپن, ہمارے نے دیکھا ہے اس کا, کراچی میں کراچی میں جھگڑا تھا پختون سے. جو کراچی میں جھگڑا تھا, ہم لوگ خود سفر کرتے تھے جب اسکول کالج میں بسوں میں, تو ہمیں گالیاں سنا رہے تھے پختون ٹرانسپورٹر, وہ تھا کنڈکٹر, وہ سب کو ہی گالی دے رہے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یار یہ کس طرح کی ہے, وہ یہ سارے دبلے پتلے وہ پٹھان پختون تھے یار وہاں کے, وہ ہمیں وہاں کہتے کہ لڑ نہیں سکتے, اور یہ یار اپنی ان کو شرم نہیں آتی, ان کی عورتیں پردہ نہیں کرتی, برقع نہیں ڈالتی. اچھا میں تو سر یہ آپ سے یہ سوال ایک کرنا چاہتا ہوں کہ انور مقصود نے کہا تھا کہ اس جو ہمارے ملک میں جتنے ڈرامے ہوتے ہیں اس کا ڈائریکٹر پنجاب ہوتا ہے, آپ کیا خیال ہے؟ یار 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 بڑا بھائی ہوتا ہے نا ڈائریکٹر, ابھی کیا ہاں کرے یار, مجبوری ہے نا. اب تم 20% ہو یار, ہاں وہ 50% ہے, ہاں اور 18% پختون ہے, ہاں 5% وہ ہے بیچارہ, 6% ہاں. بلوچستان. تو ڈائریکٹر کون ہوگا؟ وہ 52-53% ہی کہے گا نا میں ڈائریکٹر ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا جو ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن تو وہیں سے آتی ہے نا. ظاہر ہے وہیں سے آتی ہے, کیونکہ پاور اسی کے پاس ہے نا. پاور اسی کے. اور پھر اصل میں جو اصل پاور ہے فوج, ہاں وہ بھی اسی کی ہے. ہاں تو فوج بھی تمہاری نہیں ہے یار, میری تمہاری نہیں ہے, ہاں فوج بھی ادھر ہی کی ہے. ہاں تو مطلب ظاہر ہے, اسی لیے وہ ولی خان نے کہا تھا نا کہ پاکستان میں سول سپریمیسی صرف اس وقت آئے گی جب کہ پنجاب والا کھڑا ہوگا فوج کے خلاف. ہاں. تو یہ ولی خان نے کہا تھا. ابھی پہلے ایک اس نے کھڑا ہوا تھا 2 سال پہلے, نواز شریف کھڑا ہوا تھا, پھر ابھی یہ کھڑا ہو گیا باولا, تو عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے. تو اب خان صاحب کو اب پتہ نہیں, یہ ان کے کھڑے ہونے میں لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے مجھے دو, ان کو نہ دو, یہ چور ہیں, ہاں مجھے دو. ہاں یہ کوئی انقلاب چور کی دو, بات نہیں گالی کرتا, چور ہے, یہ کوئی وہ ان کے انقلابی بات. خلاف نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہاں اس کو یہ مجھے دو, مجھے دو. اچھا تو سر میں آپ, میرا سوال یہ ہے کہ سوری میرا سوال یہ ہے, قطع کلامی ہوتی ہے سر, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایم کیو ایم کی جو پارٹی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کی آپریٹ کرنے والے لوگ بھی پنجاب کے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو اسپیکنگ پارٹی کو نمائندہ پارٹی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو چھوڑا, پھر جو بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے اس کو یہ سپورٹ بھی سارے لوگ کرتے ہیں. اس پہ آپ نے بھی ایک دفعہ لکھا, میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو اسپیشلی ان کے جو دھڑے بن گئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے, ان کے کہنے پہ ایک دوسرے کو جوائن کرتے ہیں, دوسرے کو دہشت گرد کہتے ہیں یا راہ کا ایجنٹ کہتے ہیں, پھر مل بھی جاتے ہیں. تو یہ پرسپشن بھی ہوتی ہے کہ جب ایم کیو ایم کو کوئی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار اب لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ اس طرح سوچ رہی ہے. تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ ایم کیو ایم جو ابھی ہے پارٹی, یہ اردو اسپیکنگ کی نمائندہ پارٹی ہے یا یہ بھی کسی نمائندہ کسی اور کسی کی ہے؟ یار ان کو ڈرائیو تو وہی کرتا ہے نا, ہاں ڈرائیو تو سروا نہیں کرتے ہیں نا ان کو. ان کی جو وہ ہے
پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے. بلکہ مجھے اس وقت یہ اور تو کوئی یاد نہیں آ رہا, مصطفیٰ کمال کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال سے اس نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی اس زمانے میں مصطفیٰ کمال کی اور کیا نام تھا اس کا, فاروق ستار کی, یہ 5-6 سال پہلے کی بات, 4-5 سال پہلے کی بات, 3 سال کی ہوگی, مصطفیٰ کمال لے آیا تھا. ان کی میٹنگ ہوئی تھی ایک, تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی میٹنگ کرائی ہے سر والوں نے. تو لوگ کہا کہ آپ تو سر والوں سے میٹنگ کر, سر والے آپ کی میٹنگ کراتے ہیں اور ٹھاکر کراتا ہے میٹنگ آپ کی, تو ٹھاکر کی میٹنگ پہ چلتے ہو آپ. تو اس نے کہا کہ ٹھاکر کرکٹ کا میچ کراتا ہے, ٹھاکر تو یہاں پر ہر چیز ٹھاکر ہی کرتا ہے, کرکٹ کا میچ کرا سکتے ہو بغیر ٹھاکر کے کراچی میں؟ انہوں نے کہا نہیں کرا سکتے. تو کہنے لگا پھر یہاں تو کچھ بھی سب کچھ وہی چلاتے ہیں یار, یہ تو اس نے تو خود کلیم کیا تھا, خود ایڈمٹ کیا تھا یہ, اور بظاہر اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے اب ان کو عمران خان سے نکال کے تو وہ ڈائریکشن وہی سے تھی نا کہ بس اب تم ادھر جاؤ, تو ادھر جا گئے. اب کل کو اس سے کہیں گے کہ نواز سے نکلو ادھر جاؤ, ادھر چلے جائیں گے وہ, جدھر وہ کہیں گے وہ چلے جائیں گے. وہ ان کے پاس اپنی اب کچھ وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے اندر سخت ختم ہو گئی ہے. وہ ریزسٹنس کی پاور جو ہے نا وہ ہے نہیں. فرینکلی ہمیں ان کو بھی مارجن دینا چاہیے کہ وہ بھی بہت پھٹے ہیں. اب ان کے آپ چاہے مانو وہ ہے کہ سارے کرمنلز تھے, کن ٹوٹے تھے, نکتے تھے, فلانے تھے اور یہ وہ تھے, لیکن یار یہ 1000-1500 لوگ ان کی بھی اس پہ پکڑے گئے تھے. ان کو چھڑوانا, اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے, مصطفیٰ کمال نے بہت چھڑوائے ادھر سے, جو اس زمانے میں الطاف بھائی کے ساتھی تھے ان کو مصطفیٰ کمال نے چھڑایا, پھر دوسرا نے چھڑایا. تو انہوں نے چھڑا تو دیا ہے, تو اب لیکن پھر بھی بہت ہے ان کے, تو ان کو ان سے اب یہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ ان سے وہ لڑ سکے. وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے, مطلب رنگ بازی جسے کہتے ہیں, تقریریں کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن ایز سچ کوئی اسٹرگل اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتے. ایون وہ جو بیٹھے ہوئے لنڈن میں, وہ بھی چھوڑتا رہتا ہے بیچ میں کہ میری مجھ سے جنرل صاحب مجھ سے بات کر رہے, جنرل صاحب مجھ سے بات کرے. یعنی وہ بھی, اس کو بھی پتا ہے کہ میں انہی کے ذریعے آ سکتا ہوں, جیسے الطاف, جیسے عمران کو پتا ہے. اچھا پاشا صاحب, اس سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, کیونکہ کبھی مراد علی شاہ صاحب نے اپنے فلور پہ ہو کر کہا تھا کہ میں بھی مہاجر ہوں, کیونکہ میرے والدین بھی ہاں ایران سے آئے تھے, یا اور بہت سارے ہاں سندھ, آپ کو تو پتہ ہی سندھ کی تاریخ میں بہت سارے آگے, ہاں, یہ سارے, بلوچ ہے سارے, ہاں بہت بلوچ سارے, ہے. وہ سارے کے سارے سندھ میں ذم ہو گئے اور سندھی ہو گئے اور وزیر اعلیٰ بن گئے, حکمران بن گئے. یہ جو مہاجرین یا مہاجر دوست جو آئے ہیں ہمارے پاس, ان کو یہ مہاجر کی ایڈنٹی بھی وہ سر والے لوگ نے دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو رکھو, یہ ہوگی تو سندھ میں اسٹرینتھ نہیں ہوگی. جیسے انگریز نے پاکستان اور انڈیا کو توڑ کے 2 الگ اسٹیٹ بنا دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اگر ٹوٹی ہوئی ہوگی تو کمزور ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو آپریٹ کرتے ہیں یہ سندھ کے اگینسٹ ہی ہوتا ہے, ان کو توڑ کے رکھو اور ان کو سندھی نہیں بننے دو, سندھی بنیں گے تو یہ ایک اور اسٹرینتھ بن جائے گی. اور اب تو آپ نہیں, ان کو بنایا تو اسی لیے تھا نا, جو اس وقت جس وقت بنایا تھا اس وقت تو پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا تھا نا, ایک عوامی طاقت کو. ایک عوامی طاقت تھی اس وقت سندھ میں, صرف ایک. بھٹو مر چکا تھا, بھٹو پھانسی لگ چکا تھا, لیکن پھر بھی اسے ضیاء کو پتا تھا کہ یہی پاور ہے مطلب سندھ کے اندر, پیپلز پارٹی. تو اس نے اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے بنوائی تھی اس کو, مطلب اس پہ تو کوئی غوث علی شاہ یہاں پر تھے اس وقت, وہ وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بھی ایک, میں بھی تھا اس میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا یہ ہم نے بنائی ہے. اس کو غوث علی شاہ نے کہا یہ میں نے جماعت اسلامی کے خلاف بنائی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی کے ستار افغانی تھا میئر, اس سے غوث علی شاہ کی بنتی نہیں تھی. تو وہ اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ جماعت اسلامی کو لیسن دیا ہے. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ نہ جماعت اسلامی کو لیسن ہے نہ وہ لیسن ہے, وہ لیسن کہیں اور سے تھا اور کسی اور کوئی پرپز کے لیے تھا. تو یہی ہوتا ہے ہاں, ایکچولی. یہ لیکن ایسا ہے, یہ اسیمیلیشن کی جو بات کی نا آپ نے, دیکھو یہ میرے بہت سے رشتے دار جو تھے, کچھ تو ادھر آ گئے, زیادہ تر تو ادھر آئے,
لیکن کچھ ادھر بھی چلے گئے نا, ملتان چلے گئے, لاہور چلے گئے, پنڈی چلے گئے, اور پشاور تک چلے گئے. تو جہاں جہاں جس کو جاب ملتی نہیں وہ جاتا رہا. پاکستان انڈیا سے آتے تھے وہیں چلے جاتے لاہور میں. تو ان کو تو کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, وہ تو ایسیمیلیٹ ہو چکے ہیں, ان کے اندر یہ کوئی فیلنگ نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پنجابی نان پنجابی کا ان کو کانسیپٹ ہے, کیونکہ وہ ہیں ہی صرف پاپولیشن کا 5%, 2%, 5%. پھر بھی ان کی 2-3 جگہ سیٹیں ہیں ایسی, جھنگ میں ایک سیٹ ہے انصاریوں کی, اور ملتان میں ہے, اور یہ پاک پتن شریف میں بھی ایک جگہ ہے, وہاں پر ان کی سیٹیں صوبائی اسمبلی کی. تو ان سے تو وہی انہیں کو ووٹ دیتے, اپنی برادری کو ووٹ دیتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں اسمبلی ایسیمیلیشن ہوئی ہے, کیونکہ پنجاب میں ان کو اتنے نیگلیجبل تھے, وہ اتنے نیگلیجبل تھے. اچھا اب ایسا ہے نا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, قصہ ایسا سنانا نہیں چاہیے ویسے میں نے, لیکن چلو یار اب سنا دیتا ہوں کہ میں نے میرا باپ کو میں نے سنا, میں اس وقت تھا لاہور میں, تو میں تھا 10-12 سال کا. تو میرے والد سے کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر سے آئے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں کرنال سے آیا. تو وہ چلا گیا آدمی. میں نے کرنال سے آپ کا کیا واسطہ, آپ نے کرنال کیوں بولا؟ کہ لگا یار کرنال جو ہے نا یہ ہریانہ میں ہے, وہ اگر میں کہوں میں یو پی سے آیا ہوں تو مجھے اس کی نظر مجھ سے ڈفرینٹ ہوتی. اب میں نے اس کو کہا تو وہ کو ہریانہ کو پنجاب کا حصہ سمجھتا ہے وہ, کیونکہ امبالہ ڈویژن پنجاب میں ہی تھا, اب جا کے بنا نا, بعد میں انڈین نے بنایا ہریانہ. تو وہ کہنے لگا کہ میں کرنال سے ہوں. تو میں نے کہا ابا تم نے تو کرنال سے کچھ واسطہ ہی نہیں ہے تمہارا. تو کہنے لگا یار میں کہ بتاتا میں فن لگا ہوں. تو یہ آدمی تم دیکھ رہے تھے, شکل نہیں دیکھ رہے تھے, اس کی شکل پہ غصہ آ جاتا. ابھی تو اس کے بالکل خوش ہو کے ملا کہ ہاں بھائی یہ تو میرا اپنا ہی ہے, بس پنجابی بولتا نہیں ہے تو جیسے ایک ہمارا ایک ہے بڑا ویلوگر ہے مشہور, عبدالقیوم صدیقی, جی جی, وہ اس کو تنگ کرتے ہیں نا, پوچھتے ہیں اس سے کہ تم کہاں کے ہو. تو وہ بیچارہ ہے امبالے کا. اب گھر میں امبالہ والے اردو بولتے تھے, وہ ہریانہ کا ہے, تو گھر میں اردو بولتے تھے. تو وہ کہہ رہا یار میں امبالے کا ہوں. تو کہتا نہیں تم اردو اسپیک, تم یو پی کے ہو. کہہ رہا نہیں یار نہیں ہوں میں. تو وہ اس طرح کے بڑے وہاں بھی چکر ہوتے ہیں ایسے, لیکن وہاں کیونکہ اتنے زیادہ ہے نہیں, وہ سیملیٹ ہو گئے. یہاں بہت زیادہ آ گئے تھے, اور ہم آ گئے تھے شہروں میں, آپ تھے دیہات میں. آپ دیہات میں تھے, میں کہیں سن رہا تھا سر, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر پنجاب اس طرح آپریٹ نہیں کرتا, ہم بھی مل جاتے ایک دوسرے کو, اگر سیاست نہیں ہوتی تو آج ہم بھی اکٹھے ہوتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری شادیاں ہوتی تھی یار, ہماری شادیاں ہوتی تھی آپس میں رشتے داریاں ہوتی تھیں, دوستی ہوتی تھی. اسکول میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اسکول میں تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی الگ الگ قومیں ہیں, وہ تو ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا. تو اس لیے یہ جو ہے مطلب یہ وقت جو ہے نا یہ, لیکن ہم لوگ دونوں میں برداشت نہیں تھی, یہ فرینکلی دونوں میں برداشت نہیں تھی. ظاہر ہے آپ کو لگتا ہے, بالکل لگتا ہوگا کہ یار انہوں نے ڈیموگرافی چینج کر دی, ڈیموگرافی ہماری چینج کر دی. اور وہ لگتا ہے کہ ہم بڑی قربانی دے کے, حالانکہ 90% اس میں سے قربانی دے کے نہیں آئے ہیں, وہ آرام سے آئے ہیں, بالکل ایزی ہو کے آئے ہیں. اور ادھر تو ہوئی نہیں مار کاٹ, پنجاب میں ہوئی تھی مار کاٹ دونوں طرف جو ایکسچینج آف پاپولیشن میں. ادھر تو راجستھان میں اکا دکا کو واقعہ ہوا تو ہوا, اور نہ تو ایسے جو راجستھان سے آئے ہیں, یا ہم لوگ یو پی سے آئے ہیں, ہم تو بعد میں آئے ہیں یار. مطلب وقت کے ساتھ جب سیٹل ہو گیا, دیکھا کہ ہاں سیٹ ٹھیک ہو گیا, اور وہاں اس کو فلانے کا جاب مل گئی ہے, فلانے کو. اس کے لیے آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ آگ کا دریا پڑھیں. تو آگ کا دریا پڑھیں, اور وہ قرۃ اللہ حیدر نے 1957 میں لکھی تھی, 1957. میں نے کرشن چندر وہ کو بھی پڑھا آئی ہے, تھی. ہاں کرشن چندر کو پڑھا ہے میں نے, اس نے بڑے بڑے نہیں یہ پڑھو, وہ آگ کا دریا اسی موضوع پر ہے, اور وہ کراچی آئی تھی 1950 میں. وہ بھی امیڈیٹلی نہیں آئی تھی, 50 میں آئی تھی.
49-50 میں آئی تھی. جب اس کا بھائی پہلے آ گیا تھا سال پہلے, اس کو اچھی نوکری مل گئی تھی. اس نے کہا یہاں تو نوکریاں بین تھا, تم آ جاؤ, تمہیں بھی کہیں جاب مل جائے گی. اسے پھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی یہاں پر. تو کراچی کیپٹل تھا اس وقت. تو پھر اسی جاب کے 6 مہینے کے اندر اس کو اسکالرشپ مل گئی, انگلینڈ چلی گئی وہ. تو انگلینڈ چلی گئی وہ, پھر انگلینڈ سے واپس آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ میں یہاں رہ نہیں سکتی, کیونکہ وہ پھر اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یہاں کی سوچ, ریلیجس سوچ اور اتنی زیادہ حاوی ہو چکی ہے, تو میں یہاں رہے ہوئی نہیں. بلکہ اس میں 57 میں اپنی کتاب میں وہ کمال جو ہے نا وہ پریڈکٹ کر رہا ہے کہ یہ 20 سال کے اندر, 15 سے 20 سال کے اندر, 57 میں 15 سے 20 سال میں یہ خطہ الگ ہو جائے گا. وہ بنگال میں ہے اس وقت, بنگال سے لکھ رہا ہے کہ یہ 15 سے 20 سال وہ میں تو آپ نے یہ الگ ہو جائے گا. پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم نے فاؤنڈیشن پہلے ڈال دی تھی. سر تھینک یو ویری مچ. ہاں ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے, پھر بھی چلو آپ سے ایک نشست اور ہوگی, اور بڑی اچھا ہوا آپ سے سر, آج ویلاگ ہو گیا. اچھا.